अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पारा मिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप, यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं, और हम बिस्तर के अंदर बकलावादियां गुलाटियां खा रहे हैं। वी नीड टू अवेक। ये स्टोरी क्या, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी चुनतखाबात हुए हैं, ये इंतखाबात नहीं थे, ये चुनतखाबात थे। यहां पर बंदूक को चुना जा रहा था। इंटरेस्टिंग नाज़रीन, हरीपुर की सीट थी। हरीपुर की सीट नाज़रीन एक दफा फिर निजाम ने तहरीक इंसाफ से निकाल ली। वेल डन, ग्रेट। निजाम ने जबरदस्त काम किया कि एक दफा फिर वहां पर जुल्लू फेरा, और रात की तारीकी में फेरा। यानी रात 1 बजे तक 25,000 की जो लीड है वो उमर अय्यूब साहब की अहलिया की है, और 90% रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद इम्पॉसिबल, नामुमकिन था कि यहां से गेम निकाली जा सकती, बट वेल डन। यानी निजाम तो पाकिस्तान का नाज़रीन कमाल है, यानी सलूट है सर आपको, जिस तरीके से यानी ये महारत है इनकी, लिटरली महारत है कि कैसे फॉर्म 47 के ऊपर आखिरी लम्हात में आपने खेलना है। अब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं नाज़रीन, उनके पास वो फॉर्म 45 मौजूद हैं, और जो रिजल्ट ऑफिशियली दिया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं, यानी बेजाब्तियां मौजूद हैं। अभी भी अगर फॉर्म 45 आप आमने सामने रखेंगे और उनके ऊपर काउंट करना दोबारा से शुरू करेंगे तो तहरीक इंसाफ जीती हुई है। लेकिन फॉर्म 47 के ऊपर ये इलेक्शन पूरे का पूरा निकाल दिया गया है, जुर्लू वहां पर फेर दिया गया है, वहां से गेम पूरी साइडलाइन कर दी गई है। रात 1 बजे नाज़रीन जब खारिजा तारे लग गई थी, जब पुलिस की नफरी वहां पर पहुंच गई थी, तो बड़ा एविडेंट था, बड़ा ऑब्वियस था कि ये गेम यहां से गई है और ये निकाल दे। अब तहरीक इंसाफ जो करे भाई, मत्था मारे दीवारों के साथ, आप जो मर्जी करे, ये चीज गई। पहली चीज नाज़रीन जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को, सोहेल खान अफरीदी को, खैबर पख्तूनख्वा को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आपने ग्राउंड प्रोवाइड किया। यस, ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने, कैप्टन सफदर ने लुडियां डाली हैं, पकोड़े खाए, समोसे खाए, इधर गया उधर गया, कैंपेन, नारे त्राने, मियां दे नारे वजन गए, शेर आया, फलाना हो गया, ढिमकान हो गया। इन्होंने पोस्टर्स लगाए, इन्होंने बैनर्स लगाए, इन्होंने खुलकर वहां पर कैंपेन की। तो एक फ्री एंड फेयर एक ग्राउंड जरूर प्रोवाइड किया गया कि जनाब ठीक है, आप भी खड़े हो जाएं, हम भी खड़े हो जाएं, लेट्स कॉन्टेस्ट दिस, मुकाबला करते हैं, आमने सामने खड़े हो जाते हैं, इलेक्शंस, वोट और ये सारी चीजें फैसला करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर उनके मुबारकबाद बनती है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल जरूर बनाया। इसी वजह से आप तमाम ज़िमनी इंतखाबात उठाकर देख लें, सबसे ज्यादा जो टर्न आउट था, या 50% का डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस था, यानी ज्यादा डिफरेंस था, वो हरीपुर के अंदर मौजूद था। बट मैनेज किया गया, कंट्रोल किया गया, और ये अगेन एक डेंट लगा है, बल्कि एक और हथौड़ा मारा गया है उस सोच के ऊपर कि भाई वोट चीजें चेंज कर सकते हैं, या आपने वोट डालना है। अगेन नाज़रीन बताया गया है कि भाई ना तो ये न्यूयॉर्क है, ना ये ज़ोहरान ममदानी है, ना ये डोनाल्ड ट्रंप है कि उसका बदतरीन मुखालिफ भी खड़ा होगा तो फिर भी अवाम का फैसला माना जाएगा। नहीं होगा ऐसा। ये पाकिस्तान है, ये हम लोग हैं, यहां पर ऐसे नहीं होगा, यहां पर इसी तरह से होगा, इसी तरह से जुर्लो फेरा जाएगा। लेकिन ये चीजें नाज़रीन यहां पर खत्म नहीं होनी चाहिए। पीटीआई, हमें तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा भाई, अगर इसी तरह से आप आखिरी ओवर में जाकर अपना इलेक्शन नहीं बचा सकते, अगर आप अपनी इतनी बड़ी जो आपके पास लीड मौजूद है, अगर आप उसे भी सेव नहीं कर पा रहे तो आप नहीं कर सकेंगे। यू नीड टू इवॉल्व एज वेल। निजाम इवॉल्व कर रहा है, निजाम आगे जा रहा है, तो आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास भी 1 2 3 4 5 स्ट्रेटेजीज मौजूद होनी चाहिए कि आपने कैसे अपने इलेक्शन को बचाना है, आपने कैसे अपने लास्ट ओवर को बचाना है, अपने आखिरी ओवर को बचाना है। यह बात समझने और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पीटीआई को कुछ ना कुछ यहां पर करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे। अगर आप वही सिलेबस लेकर चल रहे हैं कि रोना पिटना हो जी, ये हो गया हो जी, फॉर्म 45 है, ठेंगा फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स, आपके फॉर्म 45 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रूल, उसूल, कवानीन, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। वो डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, वो सवाल मौजूद है। फिर एक और चीज नाज़रीन तहरीक इंसाफ को सीखने की जरूरत है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा कभी भी वेव के साथ नहीं जाता। वो जो लहर होती है ना कि फलाने बंदे की लहर है या फलानी, नो, केपीके तभी आपको वोट डालेगा जब आप डिलीवर करेंगे, जब आप खैबर पख्तूनख्वा को ना लिटरली कुछ ना कुछ दिखाएं,
جب آپ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہیپننگ کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا، نہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ یہ خیبر پختونخوا ناظرین یہ باقی صوبوں کی طرح نہیں ہے، بریانی کے اوپر بک جائے یا روٹی کے اوپر بک جائے یا پھر ایم نعرے مارنا شروع کر دے کہ مجھے وہ بھٹو آدھی رات کو نظر آتا ہے۔ نو، یہ شعور والے لوگ ہیں اور یہ کھڑے ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں اور یہ چیزیں پھر اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو ناظرین ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا اور میسو کرنا پڑے گا خیبر پختونخوا کے اندر۔ لیکن اگر وہاں پر ناظرین سیکیورٹی کی یہ صورتحال رہی کہ پشاور بھی ہٹ ہو رہا ہے، قبائلی سارا بیلٹ ہٹ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے بے شمار شہر، گاؤں، دیہات، علاقے ہٹ ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی وائز انتہائی ولنریبل ہو گئی، جیسے سہیل خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پر پولیس نہیں جا سکتی، تو پھر آپ کیا ڈیلیور کریں گے وہاں پر؟ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ مریم صاحبہ نے یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کی ہے، بلکہ ٹی وی کے اوپر ناظرین چلایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب جیتی ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرے، اس جیتنے سے بہتر ہے، ایسی جیت سے بہتر ہے ناظرین بندہ ہار کر گھر کے اندر بیٹھا رہتا۔ لیکن مریم صاحبہ نے کہا کہ پشاور آج وہ پسماندہ دور، وہ پتھر کے دور میں چلا گیا۔ جس صوبے کو نہ دیں جو سیکیورٹی وائز ولنریبل ہو، وہاں پر آپ کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ وہاں پر کیا بہتری آئے گی؟ وہاں پر کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ وہاں پر کیا بین الاقوامی لوگ آئیں گے؟ کیسے فیکٹری لگے گی؟ کیسے ناظرین کو کمپنیاں وہاں پر کھلیں گی؟ کیسے لوگ یونیورسٹیز کے اندر کھل کر جائیں گے؟ تو کیسے آگے پروگریس کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب جو آج ہوا ہے یہ بہت خوفناک ہے اور ہمیں کوئی نیشنل لیول کی اس کے اوپر پالیسی چاہیے، نہیں تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ یہ بی بی سی بھی سے کھل کر رپورٹ کر رہا ہے، لیکن میں صرف جیو نیوز کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیو نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ پشاور میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور یہ جناب انہوں نے جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے، ایف سی ہے، ان کے جو بے شمار لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ شہید ہوئے۔ ایگزیکٹ نمبر ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پشاور کیپٹل سٹی پولیس آفیسر میاں محمد سعید said that 3 خودکش حملہ آور tried to enter the constabulary headquarters۔ 3 خودکش بمبار جناب انہوں نے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں انٹر ہونے کی کوشش کی۔ One attacker detonated himself at the main gate of the FC headquarter while 2 others managed to enter the premises۔ Right؟ کہ ایک نے گیٹ کو پھاڑا اور دوسرے 2 اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ The CCPO said FC personnel immediately engaged the suicide attackers and killed 2 terrorists inside the compound۔ compound میں ایف سی نے ایک بڑا سوئفٹلی بھی جناب ریئیکشن دیا اور فوری طور پر انہیں مار دیا۔ He confirmed that all 3 suicide bombers were killed during the exchange of the fire with the security۔ تو شکر الحمدللہ ناظرین وہاں پر کوئی میجر نقصان ابھی تک نہیں رپورٹ ہو رہا، لیکن یہ خبریں آ رہی ہے کہ کچھ ایف سی کے جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، بٹ ابھی تک نمبر ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپٹکس ہی ہیں ناظرین یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ ٹی وی کے اوپر بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں، سہیل خان آفریدی صاحب بھی گئے ہیں اور سب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، بٹ ٹی وی کے اوپر بھی جب آپ آپٹکس دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک صوبے کا دارالحکومت کیپٹل اس طرح سے جا کر ہٹ ہو رہا ہے، تو یہ بہت خراب آپٹکس۔ تو یہ جو دہشت گردی تھی ناظرین یہ ہمارے گھروں تک، ہمارے دیہاتوں تک، ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے، یہ ہمارے دروازے پر آ کر بار بار دستک دے رہی ہے۔ یہ بات موجود ہے کہ شاید جس طریقے سے 14 یا 18 ہزار ملٹری بیسڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، اس کے بعد یہ خود بھی دہشت گرد ولنریبل ہو گئے ہیں اور لائک دے ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، اور یہ بھی ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اور یہ کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ لیکن بھائی یہ پہنچ رہے ہیں، یہ ہمارے کیپٹلز تک پہنچ رہے ہیں، یہ ہمارے سکولز کے اندر پہنچ رہے ہیں، وانا کے اندر یہ اندر چلے گئے تھے اور تقریباً 30-32 گھنٹوں کی انگیجمنٹ تھی۔ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر یہ ناظرین اسلام آباد کی چہری کے اندر، ہمارے کیپٹل کے اندر، ہمارے دارالحکومت کے اندر آ کر یہ ساری صورتحال ہوئی ہے۔ اور پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ ڈان اخبار کی آج کی پیج کی خبر ہے کہ جناب جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور جو نئی بنائی گئی ہے جسٹس امین الدین خان، وہ کمرہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھڈے، کبھی فیڈرل شریعت کورٹ میں پھڈے، کبھی سپریم کورٹ میں پھڈے، انہیں جگہ نہیں مل رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے پوری کی پوری بلڈنگ چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے پوری بلڈنگ دے بھائی، نیچے سے لے کر اوپر تک 3-4 فلورز کی بلڈنگ ہونی چاہیے، وہاں پر ایک نئی عدالت لگے۔ یعنی نظام انصاف بالکل ٹھوس ہوا پڑا ہے۔ اس صوبے کے سی ایم کو اپنے ولنریبل کیا ہوا ہے، اس صوبے کا ہری پور کا الیکشن ہے تو وہاں پر آدھی رات کو جھرلو اور دھاندلا پھیرا جاتا ہے۔ بالکل ایک ڈیمیج ہے۔ سہیل خان آفریدی ناظرین 200+ جرنلسٹوں کے ساتھ اسلام آباد میں ملا ہے اور وہ صرف یہ ان کے سامنے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے سجیسٹ کریں میں کیا کروں۔ آپ کہتے ہیں پروٹیسٹ بھی نہ کروں، آپ کہتے ہیں پروٹیسٹ کرنے سے ہماری اکانومی متاثر ہوتی ہے، بین الاقوامی ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، آپ ہمیں انٹائی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پر جناب جھرلو پھیرا جاتا ہے، ہم کورٹ کے آرڈرز لیتے ہیں، خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، ہم خطوط لکھتے ہیں تو خطوط کے اوپر جواب یہ آتا ہے کہ ہم سب بہت زیادہ مصروف ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اب یہ جو ناظرین پشاور کے اندر ہوا ہے اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے دہشت گردی کی، ہمارے آنکھوں کے سامنے بن رہی ہے، یہ سہیل خان آفریدی نہیں اسے سارٹ آؤٹ کر سکتا۔ پاکستان کی جو صرف افواج ہے وہ نہیں اسے سارٹ آؤٹ کر سکتی۔ اس کے لیے ایک نیشنل لیول کی پالیسی کی ضرورت ہے، ایک قومی لیول کی پالیسی جہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوں، ایک کلیئرٹی نظر آئے۔ قبائلی عمائدین ہو، پشاور کے لوگ ہوں، کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، فیڈرل وفاقی گورنمنٹ ہو، پاکستان کے حساس اداروں کے لوگ، یہ سب مل کر ناظرین ایک پالیسی بنائیں، ایک جگہ پر بیٹھیں، ڈسکس کریں
اور سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر بٹھائیں گے بھائی 1 2 3 4 5 یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں اور وی ول سارٹ دس آؤٹ، یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ ہم بنگ پی کر سب نے سوئے ہوئے. یہ تب تک ناظرین شاید ہم سوئے رہیں گے، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے کہ جب تک کوئی بہت بڑی ٹریجڈی، کوئی بہت بڑا واقعہ، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، ہمیں اس چیز سے بچائے، جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو جاتا شاید تب جا کر ہماری آنکھیں کھلیں کہ بھائی یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. وی نیڈ ٹو فکس دس، وی نیڈ ٹو فکس دس. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں عمران خان کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. ناظرین پنجاب کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ شرمناک ہے، رائٹ. اور یہ ٹرن آؤٹ اس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہے کہ جب خان ہوگا تو آپ کا کمپٹیشن ہوگا. خان کو ہرائیں الیکشن میں یا آپ الیکشن میں جیتے فیئر طریقے سے، دونوں صورتوں میں ڈیموکریسی یا جمہوریت کی فتح ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس طرح کا گندا کھیل کھیلنا ہے اور ایک گندگی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، ایک کم ٹرن آؤٹ کے ساتھ مینج کر کے فارم 47 کے اوپر جیت رہا ہے، تو اسد نے ٹھیک کہا تھا کہ الاسٹک کی شلواریں پہن لیں اور وہ چوک چوراہے میں کبھی بھی کہا جائے گا کہ بھائی یہ اتار کر ہم لٹکائیں گے، اور وہی والی صورتحال بنی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.